نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو مشہور و معروف صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی گئی۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ دونوں آخری صورتیں ہیں۔ ان کو معوذتان یا معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پڑھنے والے بندے کو یہ دونوں صورتیں اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہیں۔ بندہ اگر توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، یقین مانیے وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اللہ کے سائے میں آ جاتا ہے، اللہ کی مدد میں آ جاتا ہے۔ بڑی معنی خیز صورتیں ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی میں بہت سارے شر ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں جو میرا اور آپ کا پیچھا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا شر جنات کا، شیطانوں کا، جادوگروں کا شر، نظر بد کا شر انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس کی وجہ سے انسان زندگی کے آرام کو کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اطمینان زندگی کھو دیتا ہے، زندگی کا سکون اور زندگی کے راحت کو انسان گنوا دیتا ہے۔ یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ ان روحانی بیماریوں کا علاج کسی ڈاکٹر کی دوائی میں نہیں ہے، بلکہ قرآن اس کا شفا ہے، قرآن نسخہ شفا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
ہم نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن میں ہم نے شفا بھی نازل کیا۔ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا ضروری تھا، کیونکہ انسان کی زندگی میں بہت سارے شر اس کا پیچھا کرتے ہیں، جادوگروں کی شکل میں، شیطانوں کی شکل میں، جنات کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں جو شر انسان کا پیچھا کرتا ہے، تو ضروری تھا اس کا علاج بھی قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ تو قرآن نے اس کا علاج بتایا، وہ یہی دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ جو بندہ بھی ان کو پڑھتا ہے وہ زندگی میں سکون حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھنے میں بہت چھوٹی صورتیں ہیں، پڑھنے میں بڑی ہلکی صورتیں ہیں، صرف 11 آیتوں پر مشتمل یہ صورتیں ہیں۔ اگر تاثیر والی زبان سے انسان پڑھے، تقوی والی زبان سے انسان پڑھے، یقین کی کیفیت کے ساتھ اگر انسان ان دونوں صورتوں کو پڑھے، شیطانوں کا شر ختم ہو جاتا ہے، جادوگر ناکام ہو جاتے ہیں، جنات نامراد ہو جاتے ہیں، شیاطین شکست کھا جاتے ہیں، اور نظر بد کا اثر بے اثر ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اثر والی زبان لے کر ان کو پڑھے گا بہت شفا حاصل کرے گا۔ احادیث میں بڑی اہمیت ان دونوں صورتوں کی بتائی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات کچھ آیتیں میرے پاس نازل ہوئی ہیں، ایسی صورتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں، ان جیسی صورتوں کی مثال میں نے نہیں دیکھی، ان جیسی صورتوں کی میں نے مثال نہیں دیکھی۔ ایسی دو صورتیں آج رات نازل ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس ہے۔ نسائی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پناہ طلب کرنے کے لیے سب سے بہترین الفاظ میں تم کو نہ بتاؤں؟ اللہ کی حفاظت طلب کرنے کے لیے، اللہ کی امان طلب کرنے کے لیے، اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے کیا بہترین دعا، یہ بہترین الفاظ میں تم کو نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا وہ یہی دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے مختلف الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے نبی پناہ طلب کرتے تھے، مختلف دعاؤں سے، مختلف صیغوں سے اللہ کے نبی اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ دو صورتیں نازل ہو گئی، باقی ساری دعاؤں کو اللہ کے نبی چھوڑ دیے، صرف ان دونوں صورتوں پر اکتفا کر لیے۔ اتنی اہمیت والی یہ صورتیں ہیں۔ حضرات، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو زندگی کا مشغلہ بنانے کے لیے کہا ہے، زندگی میں ہمیشہ ان دونوں صورتوں کی پابندی کرنے کے لیے کہا ہے، خاص کر 5 وقتہ فرض نمازوں کے بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقتہ فرض نمازوں کے بعد ان دونوں صورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا سورہ بھی پڑھنا چاہیے ایک مرتبہ، اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ صبح شام ان تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ صبح شام فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کیجئے، اس کا ذکر کرتے رہیے، صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام سورج ڈوبنے سے پہلے۔ تو لہٰذا سورج نکلنے سے پہلے ان 3 صورتوں کو 3 بار پڑھنا ہے، اور شام سورج ڈوبنے سے پہلے ان تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طریقے سے جب ہم رات سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں، بستر پہ جب ہم جاتے ہیں تو تب بھی ان صورتوں کی پابندی کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ساتھ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ، یہ تینوں سورتیں پڑھ کے اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا ہے، تھتکارنا ہے اپنے ہاتھوں پہ، تھتکارنے کے بعد ہاتھوں کو پورے باڈی پہ ایسے ملنا ہے گویا کہ کوئی تیل لگا رہے ہیں آپ، جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے پورے جسم کو لگانا ہے۔ تو قل هو اللہ احد کا سورہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تین سورتوں کو تین تین بار پڑھ کے پورے باڈی کو دم کرنا ہے۔ حضرات ایسا نہیں کہ یہ دو سورتیں صرف روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، نہیں، بلکہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ دونوں صورتیں شفا ہیں، بڑا کام کرتی ہیں یہ دونوں صورتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو بخار آتا، بیمار پڑ جاتے، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے خود جسم پہ دم کر لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے، آخری ایام تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے، طاقت نہیں تھی پڑھنے کی اللہ کے نبی کو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اللہ کے نبی کی مبارک ہاتھوں پہ دم کرتی تھی اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ یہ باعث خیر و برکت ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں وہ برکت ہوتی ہے، اس لیے حضرت عائشہ پڑھ کے ان دونوں صورتوں کو پیارے نبی کے ہاتھوں پہ پھونکتی تھی اور پیارے نبی کے ہاتھ کو پورے جسم پہ پھیرتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرات ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا، بچھو نے ڈنک مار دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوائے اور نمک منگوائے، دونوں کو ملائے، پانی اور نمک ملا کے جہاں بچھو نے ڈنک مارا تھا اس زخم کی جگہ پر اللہ کے نبی وہ پانی لگاتے گئے، ملتے گئے اور یہ دونوں صورتوں کو پڑھتے گئے۔ روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ دونوں صورتیں بڑا کام کرتی ہیں، بہت زیادہ اس میں شفا ہے۔ ایک مرتبہ تو ان دونوں صورتوں کی اہمیت کو، کتنی بڑی صورتیں، کتنی عظمت والی یہ دونوں صورتیں، یہ بتانے کے لیے ایک مرتبہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس کی تلاوت کی۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا طوال مفصل بڑی بڑی صورتیں فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان دونوں صورتوں کو تلاوت کر کے بتایا، دیکھنے میں بڑی چھوٹی صورتیں لیکن عظمت کے اعتبار سے، معنی و مطلب کے اعتبار سے یہ دونوں بڑی صورتیں ہیں۔ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں مدینے میں نازل ہوئی، اور کب نازل ہوئی اور کس وجہ سے نازل ہوئی، سبب نزول کیا ہے؟ احادیث میں ہے کہ مدینے میں یہودی رہا کرتے تھے اور رہ کے ان کو شرارتیں سوچتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ مدینے میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، اس کو لبید بن عاصم کہا جاتا ہے، اس نے اللہ کے نبی پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا خدمت کیا کرتا تھا، اس کے ذریعے سے کسی طرح سے اس نے پیارے نبی کے بال اور کنگھی کو حاصل کر لیا، اور اللہ کے نبی کے بال اور کنگھی میں لبید بن عاصم یہودی نے جادو کر دی۔ جادو کر دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، آپ کے سر کے بال زیادہ سے زیادہ جھڑنے لگتے تھے، اور جادو کے اثر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھول جایا کرتے تھے، یادداشت کمزور ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رہے، بھولنے کا مطلب شریعت کی باتوں کو نہیں بھولتے تھے، بلکہ دنیاوی باتوں کو، دنیاوی معاملات کو اللہ کے نبی بھول جایا کرتے تھے۔
جادو کے اثر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حلال کو حرام نہیں کہا، حرام کو حلال نہیں کہا۔ جادو کے اثر کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن کی وحی کو بھولے نہیں، قرآن کی آیتوں کو بھولے نہیں۔ دنیاوی امور کو، دنیاوی باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر کی وجہ سے بھول جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ کوئی شر مجھے لاحق ہوا ہے، کوئی برائی مجھے پہنچی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رو رو کے اللہ کے نبی سے دعائیں کر کے سو گئے۔ اسی رات پیارے نبی ایک خواب دیکھے، دو فرشتے آئے۔ ایک فرشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور دوسرا فرشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینتی کھڑا ہو گیا، پیروں کے پاس، اور دونوں کی گفتگو کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں سن رہے تھے۔ سر کے پاس جو فرشتہ کھڑا اس نے کہا ان صاحب کو کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہیں یہ؟ پیروں کے پاس جو فرشتہ تھا اس نے کہا ان صاحب کو جادو ہو گیا، جادو کر دیا گیا ان پر۔ سر کے پاس جو فرشتہ ہے اس نے پوچھا کس نے جادو کیا؟ تو پیروں کا فرشتے نے کہا ان پر لبید بن عاصم الیہودی نے ان پر جادو کیا ہے۔ سر کے پاس جو فرشتہ کھڑا اس نے سوال کیا کس چیز میں جادو کیا؟ تو پیروں کے پاس جو فرشتہ کھڑا تھا اس نے کہا ان کے بال اور کنگھی میں جادو کر دیا ہے۔ سر کے پاس جو فرشتہ کھڑا تھا اس نے کہا جادو کر کے ان چیزوں کو کہاں چھپایا گیا ہے؟ پینتی کے پاس جو فرشتہ کھڑا اس نے کہا بئر زروان میں اس کو چھپایا گیا ہے۔ بئر زروان یہ کنواں ہے مدینے میں، اس کنویں کے اندر اس کو لے جا کر چھپایا گیا تھا، تو بئر زروان میں اس کو چھپایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ جاگنے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے مسئلے کا حل بتا دیا ہے، وہ یہ کہ مجھ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ کی ایک جماعت کو بلائے اور بلا کر کہا جا کے تلاش کرو۔ اس کنویں کے پاس گئے، اس باوڑی کے پاس گئے، جا کر دیکھے اس کنویں کے اندر سے جو جھاڑ نکلے ہیں، حدیث کے الفاظ میں رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سروں کی طرح ڈراؤنی شکل کے جھاڑ تھے، وہ شیطانوں کے سروں کی طرح تھے اس کے اندر کے جھاڑ۔ اور کنویں کے اندر جو پانی تھا جادو کے اثر کی وجہ سے جھاڑوں کی شکل بھی بدل گئی اور پانی کی شکل بھی بدل گئی، پانی کا رنگ ایسا ہو گیا تھا گویا کہ اس کے اندر مہندی ملا دیا گیا ہو۔ صحابہ کرام تلاش کرے، اندر ایک پتھر کے نیچے دیکھتے ہیں کیا رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک کنگھی ہے اور اس میں بال لپٹے ہوئے ہیں، اور ایک تانت ہے، ایک دھاگا ہے جس میں 11 گھاٹیاں لگائی گئی ہیں، اور موم سے بنا ہوا ایک پتلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، اس کے اندر سوئیاں چبوئی گئی ہیں۔ صحابہ کرام اس کو سب باہر نکال دیے۔ اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں سورتوں کو لے کر نازل ہوئے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گھاٹی کھلتی گئی، 11 آیتیں پڑھ لیے، 11 گھاٹیاں کھل گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آرام محسوس کیے گویا کہ کسی جکڑ بندی سے آپ آزاد ہو گئے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم لوگ اس یہودی کو قتل نہ کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کے تحت قتل کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ چلو مجھے تو آرام مل گیا، اب اس کو چھوڑ دو۔ حضرات چلیے ہم دیکھتے ہیں ان دونوں صورتوں میں آخر کیا اس کے اندر مضامین ہیں، کیا اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے صبح کے وقت کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں میں، من شر ما خلق،
ان مخلوقات کی شر سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جاتا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، گھاٹیاں ڈال کے اس میں پھونکنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی حسد سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ حضرات دیکھیے، پہلی آیت میں اللہ نے بتایا قل اعوذ برب الفلق، صبح کے وقت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ صرف صبح کے وقت کا رب نہیں، شام کے وقت کا رب بھی وہی ہے، دوپہر کے وقت کا رب بھی وہی ہے، مغرب کا وقت، عصر کا وقت، رات کا وقت، دن کا وقت، لمحے لمحے کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن خاص کر یہاں صبح کے وقت کا رب کیوں کہا؟ اس لیے کہ صبح کے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ صبح کا وقت جب طلوع ہوتا ہے، نئے حوصلے لے کر طلوع ہوتا ہے، نئے فیصلے لے کر طلوع ہوتا ہے، نئے عزائم کو لے کر صبح کا وقت طلوع ہوتا ہے۔ اور جو لوگ جادوگروں کے وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ جنات کے حملے کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ شیطانوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ نظر بد کے اندر مبتلا ہیں، ان کو مایوس ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس طریقے سے رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح طلوع ہوتا ہے، اسی طریقے سے تمہاری زندگی میں ایک دن شفا کا وقت بھی آئے گا۔ جیسے ہر رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے، اللہ نے بتایا کہ تمہاری زندگی میں جو الجھنیں ہیں، یہ الجھنیں ایک دن ختم ہونے والی ہیں، تمہاری زندگی میں بھی ایک دن اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ مخلوقا من شر ما خلق، اے اللہ میں تیری مخلوقات کی شر سے پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر خیر کے ساتھ شر بھی رکھا ہے، برائی بھی رکھا ہے۔ ہر مخلوق کے اندر، انسانوں کے اندر برائی ہے، جنات کے اندر برائی ہے، جانوروں کے اندر برائی ہے، پرندوں کے اندر برائی ہے، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کے اندر برائی ہے۔ ہر مخلوق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کے ساتھ شر کو ودیعت کر رکھا ہے۔ کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی کسی کو ڈنک مارتا ہے، کوئی کسی کو ڈستا ہے، کوئی کسی کو لات مارتا ہے، کوئی کسی کو ستاتا ہے۔ تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مخلوقات انسان کو ستاتے ہیں، مخلوقات کی شر سے پناہ مانگنے کی بات یہاں کہی گئی ہے۔ انسانوں کو شر پہنچتا ہے، ان شر سے پناہ مانگنا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیرے سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دیکھیے رات جب آتی ہے نا، بہت ساری برائیوں کو لے کر آتی ہے۔ رات اپنے ساتھ بہت سارے شر کو لے کر آتی ہے۔ رات اپنے اندر گنہگار گناہ کرنے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، مجرم جرم کرنے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، چور چوری کرنے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، ڈاکو ڈکیٹی کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، شرابی شراب پینے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، زانی زنا کرنے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، ناچنے والیاں ناچنے کے لیے رات کا انتظار کرتی ہیں۔ شیاطین اور جنات کا شر بھی سب سے زیادہ دن سے زیادہ راتوں میں پھیلتا ہے، اسی لیے رات کی اندھیرے سے میں پناہ میں آتا ہوں جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب رات آتی ہے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کے برتن کو بند کر دو، دروازے کو بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، تو کوئی شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر بسم اللہ بولے بغیر تم نے دروازے کو بند کر دیا، آپ کے گھر میں جنات آئیں گے، شیاطین آئیں گے، برے برے مناظر، برے برے خواب دکھا کے آپ کی زندگی کے سکون کو ختم کر دیں گے، آپ کی زندگی کو چین
رات کے اندر آپ کی زندگی کے چین کو، راحت کو، سکون کو ختم کر دیں گے۔ تو دیکھیے سب برائیاں رات میں آتی ہیں، اس لیے رات کے اندھیرے کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس صورت کے اندر۔ اور چوتھی آیت کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گھاٹی ڈال کے، گرا ڈال کے اس میں پھونکنے والیوں کی شر سے۔ عرب کے اندر خاص کر یہ کام عورتیں زیادہ کیا کرتی تھی، اور ہندوستان میں بھی مختلف مقامات پر بھی دنیا میں دیکھیے عورتیں جادو کرتی ہیں، گرہ لگاتی ہیں، اس میں منتر پڑھ کے پھونکتی ہیں، اس کی شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور آخری آیت میں فرمایا حسد کرنے والے کی حسد سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ جادو جو ہوتا ہے نا، اس کا اصل سبب حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان دشمنی کرتا ہے اور جادو کرتا ہے۔ کوئی انسان ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی مجھے دیکھی نہیں جاتی، میں جادوگروں کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں اس کی ترقی کو ختم کر دو۔ کسی کے پاس اچھے رشتے آ گئے، کسی کو بہو اچھی مل گئی، داماد اچھے مل گئے، خاندان خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، تو مجھے دیکھی نہیں جاتی، میں جلتا ہوں، مجھے حسد پیدا ہوتا ہے، میں جادوگروں کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ ان کی زندگیوں کی خوشیوں کو چھین دو، نکال دو۔ تو یہ تو ہے حسد کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر یہ جادو پھیلتا ہے اور دشمنیاں پھیلتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے جو دوسری صورت ہے سورۃ الناس، سورۃ الناس کے اندر شیطان کے سب سے بڑے حملے کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ ہے وسوسہ۔ شیطان وسوسے کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بہت کامیاب ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال دے کر بتایا، یاتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان انسانوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا، من خلق کذا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، حتی یقول، یہاں تک کہ شیطان کہتا ہے من خلق ربک، جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اس طریقے سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ کے سلسلے میں شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے، وسوسے کے ذریعے، گمان کے ذریعے۔ اگر علم ہو انسان کے پاس تو علم ہو تو انسان بچ جاتا ہے، اگر علم نہ ہو انسان کے پاس تو شیطان کے وسوسوں میں آ کے متاع ایمان گما دیتا ہے، ایمان کی دولت کو خراب کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے ذاتی تعلقات ہمارے اور آپ کے جو ہوتے ہیں، تو ذاتی تعلقات کو بھی اسی وسوسے کے ذریعے سے شیطان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شوہر کو بیوی کے تعلق سے بدگمان کر کے، بیوی کو شوہر کے تعلق سے بدگمان کرنا، دوست کو دوست کے تعلق سے بدگمان کرنا، رشتہ دار کو رشتہ دار کے تعلق سے بدگمان کر کے شیطان رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ مسئلہ کچھ نہیں ہوتا، مسئلہ کچھ نہیں ہوتا، میں سوچ سوچ کر مسئلے کو بڑا کر لیتا ہوں۔ نیگیٹو سوچ جیسی ہوتی ہے نا، نیگیٹو سوچ کے ذریعے سے چھوٹے مسئلے کو میں سوچ سوچ کے اتنا بڑا کر لیتا ہوں، ایسا ٹینشن لے لیتا ہوں کہ میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ حضرات یاد رکھیے کہ شیطان وسوسے کے ذریعے سے انسان کے تعلقات کو بھی خراب کرتا ہے، انسان کے ایمان کو بھی خراب کرتا ہے، انسان کی صحت کو بھی خراب کرتا ہے۔ تین چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تعلقات خراب، صحت خراب، ایمان خراب۔ کس کے ذریعے سے؟ وسوسے کے ذریعے سے۔ شیطان وسوسے کا حملہ انسانوں پہ کرتا ہے اور بہت نقصان کرتا ہے انسان کو، اور وسوسے سے خاص کر انسان کی صحت بھی مار کھاتی ہے۔ وسوسہ ایک ایسی بیماری ہے جس انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، کوئی ڈاکٹر اس کی شفا کر نہیں سکتا، ڈاکٹر اس کا علاج کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ اس لیے حضرات شیاطین اور جنات کے ذریعے سے جو روحانی بیماریاں انسان کو پہنچتی ہیں، اس کا علاج قرآن کریم کی صورتوں میں ہے، اور خاص کر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بے شمار دعاؤں میں ہے۔ لہٰذا ان دعاؤں کو یاد کرے اور ان صورتوں کو یاد کرے۔ حضرات اسی طریقے سے آپ دیکھیے زندگی کے اندر بہت بڑی یہ ضرورت ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کرے، قرآن کریم کی ان صورتوں کو یاد کرے۔
ان صورتوں کو یاد کر کے اپنی بیماریوں کی علاج خود کرنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پہ آج کے دور میں گلی گلی میں، شہر شہر میں شرکیہ طریقے سے، تعویذ گنڈے کے طریقے سے، اس راستے سے لوگ ان روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ جگہ جگہ دکان کھول کے بیٹھے، کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے، کچھ اپنی طرف سے کچھ بھی منتر پڑھ لیتے ہیں اور تعویذ دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس انسان جاتے ہیں، رقیہ شرعیہ وہ نہیں کرتے بلکہ رقیہ شرکیہ وہ کرتے ہیں، شرکیہ الفاظ کے ذریعے سے رقیہ کرتے ہیں۔ وہاں جا کر لوگ اپنا ایمان بھی گنواتے ہیں اور اپنی دولت بھی گنواتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، قرآن کریم نے ان روحانی بیماریوں کے شفا کے لیے جن صورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان صورتوں کو یاد کرے اور صورتوں کو پڑھ کے خود اپنا دم کرنے اور خود اپنا علاج کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، یہ دونوں صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ہمارے عقیدے کی حفاظت ہے دونوں صورتیں، ہمارے تعلقات کی حفاظت ہیں یہ دونوں صورتیں، ہمارے ایمان کی حفاظت ہیں دونوں صورتیں، ہمارے صحت و تندرستی کی حفاظت ہیں یہ دونوں صورتیں۔ لہٰذا آج کے خطبے کا یہی پیغام ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی اہمیت کو آپ سمجھیے، جہاں جہاں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں وہاں پابندی سے ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص کر جادو کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جنات و شیاطین کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر وبا و بلا سے حفاظت فرمائے، خاص کر دنیا کے اندر کرونا وائرس کا یہ جو ایسا کیڑا ہے جو نہ دکھائی دینے والا وائرس ہے، اے اللہ اس وائرس سے بھی ہم کو حفاظت فرما، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما، امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جب تک رہے ایمان اور عزت کی زندگی نصیب فرما، جب دنیا سے اٹھا لے تو ہم سب کو ایمان اور عزت کی موت نصیب فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم۔